الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال في رمضان تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب النار ويصعد فيه كل شيطان مريد وينادي مناد كل ليلة يا طالب الخير هلم ويا طالب الشر أمسك رواه النسائی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال یقول قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اللہ کل عمل ابن آدم له الا الصیام فإنه لی وأنا أجزی به والصیام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ رواہ البخاری. او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے ورنہ تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے. معزز سامعین کرام ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں بزرگان ملت، آج 8 رمضان المبارک ہے. ایک ہفتہ ہمارا روزے کی حالت میں گزر چکا. گزشتہ ہفتے کے دنوں پر، گزرے ایام پر، گھڑیوں پر جہاں ہم غور کریں، تدبر کریں، سوچیں، وہاں آئندہ کے لیے گزشتہ کی کمی بیشی کو دور کرتے ہوئے گزشتہ کے مقابلے میں اور اچھا رمضان المبارک گزارنے کی کوشش کریں. آپ کا معمول تھا کہ آپ سویرے دیر سے، فجر کے بعد بھی سونے کا کچھ لوگوں کا معمول رہتا ہے، ناشتہ دیر سے ہوتا ہے، دوپہر کا کھانا لیٹ کھاتے ہیں، رات کا کھانا دیر رات میں ہوتا ہے. لیکن رمضان المبارک آتے ہی آپ کی یہ ترتیب بدل گئی. صبح صادق جہاں تصور نہیں تھا عام دنوں میں کہ اس وقت آپ اٹھ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر آپ بیدار ہو رہے ہیں، ان کے حکم پر آپ بیدار ہو رہے ہیں. سحری کھا رہے ہیں، اس وقت کھانے کا معمول نہیں تھا. آپ کے اس عمل کو عبادت بنا دیا گیا، برکت بنا دیا گیا کہ سحری کھایا کو اس میں برکت ہے، یہ عبادت ہے. دن بھر آپ بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، اپنی حلال چیزوں سے رکے ہوئے ہیں. آپ کی اس بھوک کو، پیاس کو
اللہ جل شانہ عما نوالہ کہ یہاں اتنی قیمت ہے کہ حدیث مبارکہ میں اس بھوک اور پیاس پر فضائل وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، ابن آدم جو کوئی بھی عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، چاہے جو نیک عمل کرے، اس نیک عمل کا اجر فرشتوں کے ذریعے اس کو دلوایا جاتا ہے، فرشتے لکھتے ہیں۔ لیکن فرمایا الا الصوم، بجز روزے کے، روزہ واحد ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی نیکی ہے، ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس کی نیکیاں فرشتوں سے لکھوائی نہیں جاتی، بلکہ فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے، بندہ میرے لیے بھوکا پیاسا رہا ہے، حلال چیزوں سے رکا ہوا ہے، میری رضا کے لیے اس نے یہ عمل کیا ہے، تو اس لیے میں خود اس کو بدلہ دیتا ہوں، فرشتوں کے ذریعے نہیں لکھواتا، میں خود دیتا ہوں۔ اور حضرت مولانا شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ اپنی کتاب فضائل اعمال میں اس حدیث کے ذیل میں فرما رہے ہیں کہ یہ لفظ اجزی بھی کے بجائے اجزا بھی ہو سکتا ہے، روایتوں میں یہ بھی آیا ہے اجزا بھی۔ اس کا کیا مطلب کہ میں خود اس کا بدلہ بن جاتا ہوں، میں اپنے آپ کو بدلے میں دے دیتا ہوں، جس کو اللہ کی رضا مل جائے، جس کو اللہ مل جائے، اب اس کو دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کی کوئی حاجت نہیں، سب ہیچ ہے اس کے سامنے، اتنی بڑی چیز مل رہی ہے روزہ رکھنے پر، اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہنے پر۔ لیکن ساتھ میں احتیاط بھی بہت ضروری ہے، فرمایا وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ، روزہ ڈھال ہے برائی سے، اللہ کی نافرمانی سے، اور ہر اس چیز سے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، کہ روزے کی وجہ سے بندے کو رکنا چاہیے، اور اس کا روزہ اسے ان ساری چیزوں سے رکانے کا ذریعہ بننا چاہیے۔ جب کبھی کسی برائی کا ذہن میں آئے، اسے یہ احساس آنا چاہیے میرا تو روزہ ہے، میں نے حلال چیزیں اللہ کی رضا کے لیے چھوڑی ہے، تو حرام چیزوں میں کیسے گرفتار ہو سکتا ہوں، میں کیسے پڑ سکتا ہوں اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں۔ تو اس کا روزہ ڈھال بنے اس کی برائیوں سے، اس کو بچانے کے لیے۔ اور فرمایا اذا کان یوم صوم احدکم، تم میں سے جب کسی کا روزے کا دن ہو، روزے سے ہو، فلا یرفس، اسے چاہیے کہ وہ لغویات میں مبتلا نہ ہو، لا یعنی چیزوں میں گرفتار نہ ہو، اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں نہ لگے۔ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ، اگر کوئی گالی گلوچ کرنے لگے، او قاتلہ، یا اس سے لڑائی جھگڑا کرنے لگے، فَلْيَقُلْ، تو اس روزے دار کو چاہیے کہ وہ کہے إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، میں روزے دار آدمی ہوں، میرا روزہ ہے، میں نہیں جھگڑ سکتا، میں نہیں گالی گلوچ کر سکتا۔ آگے قسم کھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس پاک ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے جو بو آتی ہے، یہ بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب اس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا ہے، تو اس کی بو کی بھی قدر ہو رہی ہے، اس کا بھاؤ لگ رہا ہے اللہ کے پاس۔ مشک سے زیادہ قیمتی اس کی بو کو بتایا گیا۔ للصائم فرحتان یفرحہما، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ خوش ہوتا ہے، اور جو دو خوشیاں اسے خوش کر دیتی ہے۔ اذا افطر فرحا، دن بھر کے بھوک پیاس کے بعد جب وہ افطار کرتا ہے، غروب آفتاب پر
جو وہ افطار کرتا ہے تو اس افطار پر جو اسے خوشی ہوتی ہے، پہلی خوشی یہ ملتی ہے اسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے فضل سے دنیا جہان کی نعمت افطار میں کھلاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نارمل آپ کی زندگی میں بیک وقت اتنے فروٹ جمع نہیں ہوتے، اتنے مشروبات جمع نہیں ہوتے، اتنے کھانے جمع نہیں ہوتے جو رمضان المبارک میں افطار کے وقت موقع پر ہوتے ہیں۔ یہ خوشی وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، جب یہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی بدولت اسے خوش کر دیں گے، اور اس کا روزہ اللہ کی ملاقات کے دن اس کو خوش کر دے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ ایک اور جگہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں صوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، میں خود اس کا بدلہ دیتا ہوں یا میں خود بدلے میں دے دیتا ہوں۔ یدعو شہوتہ اکلہ وشربہ من اجلی، اس نے اپنی شہوت کو، کھانے پینے کو میرے لیے چھوڑا ہے۔ والصوم جنہ، اور روزہ ڈھال ہے۔ وللصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحۃ عند یفطر، پہلی خوشی جب یہ افطار کرتا ہے، وہ فرحۃ حین یلقى ربہ، دوسری خوشی اسے اس وقت ملے گی جب یہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ وخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ريح المسک، اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو یہ اتنا زیادہ قیمتی بن گیا روزے دار اللہ کی نگاہ میں، لیکن اس کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ چیزیں ہیں کہ جن کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ ارشاد فرمایا، حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کا کوئی بادشاہ اپنی رعایا کو دوست نہیں بناتا۔ کوئی زمیندار کسی جس نے اپنی زمین پر لوگوں کو بسایا ہوا ہو، وہ لوگوں کو اپنا دوست نہیں بناتا، وہ کہتا ہے کہ یہ میرے بسائے ہوئے لوگ ہیں، یہ جتنے کوئی ہے رہنے والے لوگ، حجام کی دکان، دوسرے کرانے کی دکان، یہ سب میرے بسائے ہوئے لوگ ہیں، وہ جتاتا ہے، دوست نہیں بناتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات ہیں، فرمایا ہمیں نہایت حقیر شے سے پیدا کر کے انسان بنایا، پھر ایمان سے نوازا، پھر فرمایا کہ اگر تم تقوی اختیار کر لو تو ہم بغیر کسی بین الاقوامی اصول کے لحاظ کیے ہوئے تم کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ ہم تمام قوانین سے بالا تر ہیں، بین الاقوامی سلاطین اپنی رعایا کو اپنا ولی یا دوست نہیں کہتے، لیکن میرے غلاموں، اے میرے بندوں، ہم تمہیں اپنا ولی بنانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم کریم ہیں اور ہم تمہیں اپنی دوستی کا تاج پہنانے کے لیے تیار ہیں، بس شرط یہ ہے کہ تم نفس اور شیطان کی غلامی سے نکل آؤ اور نافرمانی اور گناہ چھوڑ دو۔ تو اس مہینے کی ٹریننگ، ایک مہینے کی مشق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے، تاکہ بندہ نفس کی غلامی، گناہوں بھری زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی دوستی کو اختیار کر لے۔ اس کا جو ثمرہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، نتیجہ جو فرمایا، کیوں روزے فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور متقی لوگوں کے بارے میں قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست متقی لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو تقوی پیدا کرنے کے لیے ایک مہینے کے روزے ہم کو دیے تاکہ ہم متقی بن جائیں، اور اس تقوی کی بدولت اللہ کی دوستی ہمیں مل جائے، اللہ کی ولایت ہمیں مل جائے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس کا رمضان جتنا اچھا گزرے گا، تقوی کے ساتھ گزرے گا، اللہ والی حیات کے ساتھ گزرے گا، اس کی برکت سے انشاءاللہ 11 مہینے اس اثر کو بندہ دیکھے گا۔ رمضان المبارک کے جو نیکی بھرے اعمال کے ساتھ اس نے پورا مہینہ گزارا ہے، پورے 11 مہینے اس کا اثر رہے گا۔ اور اگر رمضان بے حرمتی اور گناہوں سے اپنے نفس کی حفاظت نہیں کی تو 11 مہینے اس کا وبال بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے خدا کے لیے آج سے ارادہ کر لیجئے کہ ہم پورے مہینے گناہ نہیں کریں گے۔ مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر،
وہ ابھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. گناہ بھری زندگی گزر رہی تھی، اب نیکوکاروں کی زندگی گزارنے لگ گئے. پورا مہینہ ہم نے اللہ کی مان کر اب زندگی گزارنی ہے. روزے سے ہم رہ رہے ہیں تو روزے کی حالت میں بھی جہاں ہم نے حلال چیزوں کو چھوڑا ہے، حرام چیزوں کو بھی چھوڑنے کی ہم ٹریننگ کریں، مشق کریں کہ نہیں میرا روزہ ہے، مجھے کسی گناہ کی طرف نہیں جانا ہے، کسی معصیت کی طرف نہیں جانا ہے. جہاں میں نے کھانے پینے کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا ہے، میں گناہوں کو بھی چھوڑوں. میں گناہوں کو بھی چھوڑوں. اسی لیے نسائی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فی رمضان تفتح فیہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے رمضان میں کھول دیے جاتے ہیں. وتغلق فیہ ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. ویصعد فیہ کل شیطان مرید، سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. وینادی مناد کل لیلہ، ایک آواز لگانے والا ہر رات آواز لگاتا ہے یا طالب الخیر ہلم، اے بھلائی کے کرنے والے آگے بڑھ، اے بھلائی کے طلبگار آگے بڑھ. ویا طالب الشر امسک، اے برائی کے طلبگار برائی کے کرنے والے باز آ جا. نسائی شریف حدیث نمبر 2108 نمبر کی روایت ہے. تو برائیوں کو چھوڑ دینا ہے، اور جتنی ہم سے بھلائیاں ہو سکتی ہیں، نیکیاں ہو سکتی ہیں، جس لائن سے ہو سکتی ہے کر گزرنا ہے. تلاوت کی لائن سے، تسبیحات کی لائن سے، دعا و اذکار کے لائن سے، ایثار و ہمدردی کے لائن سے، خیرات کے لائن سے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لائن سے، جس لائن سے ہم نیکی کر سکتے ہیں، بھلائی کر سکتے ہیں، روزہ رکھ کر، تراویح ادا کر کے، جتنی کچھ رمضان المبارک میں نیکی کے مواقع ہمیں فراہم کیے گئے ہیں، ان تمام مواقع کو ہم غنیمت سمجھیں اور ان کو کر گزریں. ان تمام نیکیوں کو کریں جو ہم کو فراہم کی گئی ہیں کہ یہ نیکیاں کرنی ہیں. یہ پورا رمضان نیکیوں بھرا گزرنا چاہیے، اس کا اثر پورے 11 مہینے رہے گا. اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، چھوڑ دینا ہو گناہوں کو. حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی فرما رہے ہیں کہ جو بندہ یہ نیت کر لیتا ہے کہ مجھے رمضان اچھا گزارنا ہے، 2 چیزیں اس کو ملتی ہیں، 2 انعام اس کو ملتے ہیں. پہلا انعام، اس کو خود پر نگاہ ڈالنے کی فرصت ملتی ہے. وہ اپنے آپ کی کمیوں کو تلاش کرتا ہے، میں کہاں مس کر رہا ہوں، کیا چیزیں ہیں جو میں نہیں کر پا رہا ہوں، کیا وہ نیک اعمال ہے جو مجھ سے نہیں ہو پا رہے ہیں. وہ ان کو ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے. اور فرمایا انسان اپنے بارے میں جتنا جانتا ہے کوئی اور اس کے بارے میں نہیں جان سکتا. ایک آدمی کو جتنا اپنی برائیوں کا پتہ ہے کہ میں کتنا برا ہوں، کتنی مجھ میں برائیاں ہیں، کسی اور کو پتہ نہیں ہے. بس اتنا ہوتا ہے کہ وہ عذر تلاش کرتا رہتا ہے، وحیلے بہانے تلاش کرتا رہتا ہے. اور فرمایا یہ برائیاں بہت زیادہ نہیں ہوتی، 2-4 ہی ہوتی ہیں جو اس کو خیر کی لائن میں آگے بڑھنے سے مانع ثابت ہوتی ہے. مثال دے کر فرمایا کہ ایک آدمی کے ہلاکت کے لیے ایک بیماری، میڈیکل لائن سے دیکھیے آپ، ایک بیماری کافی ہوتی ہے. شوگر کا پیشنٹ، ایک شوگر کا مرض اس کو بھلانے کے لیے، اس کے جسم کو بھلانے کے لیے کافی ہوتا ہے. تو فرمایا ایک گناہ، 2-4 برائیاں کافی ہوتی ہے کہ اس کو نیکی کی راہ میں رکاوٹ بنے. تو ان کو تلاش کر کے ختم کرنا ہے. جب یہ اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، ان گناہوں پر سوچ کر پچھتاتا ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، تو فرمایا یہ ایک انعام اس کو ملتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. یہ جو فرمایا گیا کہ رمضان آئے اور بغیر مغفرت کرائے چلا جائے تو اس پر لعنت کی گئی ہے. تو یہ بغیر مغفرت کرائے چلا جائے گا، کیا مطلب ہے کہ آدمی سوچے نہ اپنے بارے میں، پچھتائے نہ، گناہوں کا اقرار نہ کرے، گناہوں کی معافی نہ منگوائے اللہ سے. تو یہ مغفرت دے کر جاتا ہے. اور آئندہ کے لیے جب بندہ اپنے آپ پر نگاہ ڈال کر ان گناہوں کو معلوم کر لیتا ہے، اپنی ان کمیوں کو معلوم کر لیتا ہے، تو آئندہ کے لیے وہ بچتا ہے ان سے. اور فرمایا یہ بچنا ہی تو تقویٰ ہے کہ آدمی گناہوں بھری زندگی کو چھوڑ کر نیکوکاروں کی زندگی گزارنے والا بن جائے، اسی کا نام تقویٰ ہے. اور یہی تقویٰ لانے کے لیے رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں. اور اسی کے لیے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ تم 100% گناہوں سے بچ کر نیکوکاروں کی زندگی گزار سکو.
اس لیے ہمیں اپنے رمضان کو، اپنے روزوں کو اللہ کے مرضیات کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، گناہوں بھری زندگی کو چھوڑ دینے کی فکریں کرنی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔